السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ورلڈ ٹی وی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے، اکیلے تنہا جا رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سرکار اکیلے جا رہے ہیں، تو میں کیوں نہ حضور کے ساتھ چلوں؟ تو فاروق اعظم حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے۔ آپ نے سجدہ فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے پیچھے ہٹ گیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر انور کو اٹھایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عمر تم نے اچھا کیا ہے، تم دور ہٹ گئے۔ ابھی جبریل امین حاضر خدمت ہوئے ہیں، انہوں نے آ کر مجھے ایک خوشخبری سنائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ بھی ہے، تبسم بھی فرما رہے ہیں، اور ساتھ فرمایا، اے جبریل، اے عمر ابھی جبریل آئے ہیں، انہوں نے آ کر مجھے ایک خوشخبری سنائی ہے کہ آپ کا امتی اگر تیری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، میں رب اسے 10 درجے عطا کروں گا، اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماؤں گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا۔ ایک مرتبہ جو میری ذات پر درود پاک پڑھے گا، میں رب اس کے 10 گناہ بھی مٹا دوں گا، اس کے 10 درجے بلند کر دوں گا، اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا یعنی 10 رحمتوں کا نزول بھی فرماؤں گا۔ درود پاک پڑھنے سے ثواب کسے ملتا ہے؟ پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے، اور خوش کون ہوتا ہے؟ آقا دو جہاں سے۔ اپنے اعمال نامے میں اگر ثواب نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو خوش کرنا ہے تو ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، اونچی آواز سے پڑھیں۔ آواز نہیں آ رہی، اونچی آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اے حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے۔ ذرا میرے ساتھ مل کر پڑھ سنو تو ایک ذوق بن جائے گا، اور ذکر حسین میں آپ کا بھی شمار ہو جائے گا۔
اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی ذرا مل کے، تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا، چھوڑ کر طیبہ تیرا، کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا، کربل میں جانا یاد ہے، نسبت تیری قرآن سے ہے اور نعت قرآن تو، نسبت تیری قرآن سے اور نعت کے قرآن تو، چڑھ کے تو نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر خانہ گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر خانہ گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، بہت ہی واجب العزت بسط احترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاطف نواز اتاری صاحب اور قاری خرم شہزاد اتاری صاحب، قاری مزمل حسین اتاری صاحب، قاری مصعب عمیر اتاری صاحب، قاری سہیل اتاری صاحب، اور جناب حضرت علامہ قاری مظفر عباس اتاری صاحب، نقیب محفل جناب حافظ سرفراز اتاری صاحب، اور میرے نہایت ہی پیارے برادر مکرم خطیب ذیشان واعظ خوش الحان جناب حضرت علامہ حافظ محمد حسنین علوی صاحب زیدہ مجدہ، آپ تمام حضرات کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی گناہگو مصروفیت کو چھوڑ کر ہماری اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہو، اور آپ کے ہر ہر قدم پر اللہ کریم آپ کو نیکیاں عطا فرمائے،
بالخصوص میں جناب حافظ محمد حسن علوی صاحب کا بہت مشکور ہوں. انہوں نے بڑا قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے تشریف لائے. میں ان کا بہت مشکور ہوں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم یہ محفل پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بالخصوص یہ محفل پاک ذکر شہدائے کربلا اور بسلسلہ ایصال ثواب جو میرے مرحومان والدین کے لیے دعا کریں. اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے. شہدائے کربلا کا صدقہ، اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا صدقہ اللہ کریم میرے والدین کی بخشش فرمائے. اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی قبروں پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ کریم ہم تمام کے لواحقین والدین جن کے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے. تو خطاب انشاءاللہ علامہ حسن علوی صاحب کا ہی ہوگا. میں تو صرف حاضری لگوانی ہے. آج میرا دل نہیں تھا آپ کا خطاب سننا تھا، لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا کہ نہیں آپ ضرور، کیونکہ بڑی دیر ہو گئی ہے ہم نے آپ ایک دوسرے کا خطاب نہیں سنا، بیان نہیں سنا. ان کی خواہش تھی کہ میں نے تمہارا سننا اور میری خواہش تھی کہ میں نے تمہارا خطاب سننا ہے. تو میں چند منٹ حاضری صرف میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا انشاءاللہ. تو سامعین محترم، ہم جاندار ہیں، جان رکھتے ہیں. تو جان جو رکھتے ہیں ان پر موت بھی آنی ہے. موت سب پر آنی ہے. ہم سب نے مرنا ہے. تو موت آنی سب پر ہے، لیکن سب کی موت ایک جیسی نہیں ہے. موت ایک جیسی نہیں ہے. جس طرح ہر انسان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے، امیر اور غریب کی زندگی ایک جیسی، بولو نا. اسرین صاحب انشاءاللہ آپ کو بلوا لیں گے. میری فطرت عادت نہیں ہے دوران خطاب بار بار یہ کہنا کہ بولو بولو. اگر کوئی بات اچھی لگے نا تو جو ایمان والا ہے اس کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل جاتا ہے. اس کا ارادہ نہ بھی ہونا تو جو بات اچھی ہونا، قرآن یا حدیث پڑھی جا رہی ہو تو ایمان والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل جاتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ ضرور کہہ دیں. امیر اور غریب کی زندگی بولو ایک جیسی نہیں ہے. بادشاہ اور گداگر کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے. نیک اور بد کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے. جاہل اور عالم کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے. جیسے یہ زندگیوں میں فرق ہے نا، بالکل ایسے ہی موت میں بھی فرق ہوتا ہے. ہر ایک کی موت ایک جیسی نہیں ہے، لیکن وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے، اللہ کی راہ میں جو اپنی موت کو پیش کر دیتا ہے، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، وہ موت سب سے اعلیٰ موت ہے. پھر اس موت کو موت نہیں کہا جاتا، اسے شہادت کہا جاتا ہے. اور شہادت کی موت بہت بڑی سعادت والی موت ہے. بہت بڑی سعادت والی موت ہے. کیوں؟ اس لیے سعادت والی ہے کہ اس شہادت کی موت کی تمنا خود آمنہ کے لال نے کی ہے. موت کی اس شہادت کی تمنا خود آمنہ کے لال نے کی ہے. اور اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ جو ذات ہے وہ ذات محمد ہے.
تو آمنہ کے لال کی ذات سے اعلیٰ کوئی ذات نہیں ہے، اتنی اعلیٰ ذات بھی اس شہادت کی موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ اور سنو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہادت کی موت کی تمنا کیسے کی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لودته ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل 3 مرات۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت کے اندر میں محمد کی جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کی راہ میں موت آئے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے مارا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے مارا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے مارا جائے 3 مرات۔ اللہ کے محبوب نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے۔ پتہ چلا کہ یہ شہادت والی موت بڑی سعادت والی موت ہے کہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تمنا فرمائی۔ پھر ایک ذہنوں میں سوال جاتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب نے یہ تمنا کی ہے تو اللہ کے محبوب کے تو تصورات میں اگر کوئی بات آ جائے اللہ فوراً قبول کرتا ہے، کیونکہ ساری کائنات سے زیادہ اللہ کو یہ محبوب ہے، تو ان کی تمنا اللہ کیسے موڑ سکتا ہے؟ تو پھر یہ تمنا اللہ نے اپنے محبوب کی پوری کیوں نہ کی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ شہادت کی موت ظاہراً اللہ کے محبوب کو کیوں نہیں آئی؟ تمنا جو تھی اللہ نے تمنا کیوں نہیں قبول کی؟ اور اس کی وجہ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تیری ناموس کی حفاظت میں رب ذوالجلال نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کی حفاظت اپنے ذمے لیے ہے تو اگر اللہ کے محبوب شہید ہوتے تو اللہ کے محبوب کو کوئی وار کرتا، اللہ کے محبوب کو شہید کرتا تو لوگوں کی انگلی اللہ کی ذات پر اٹھ جانی تھی کہ ادھر اللہ فرماتا ہے محبوب میں تیری حفاظت کرتا ہوں، میں حفاظت تیری اپنے ذمہ لی ہے، اگر اللہ کے محبوب شہید ہو جاتے تو اللہ کی ذات پر یہ انگلی اٹھتی، پھر اللہ اپنے محبوب کی حفاظت نہ کر سکا۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ پھر یہ اعتراض ہو سکتا تھا نا اللہ کی ذات پر کہ اللہ سے نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنے محبوب کی حفاظت بھی نہ ہو سکی تو اللہ کے محبوب مارے گئے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب کو ظاہراً شہادت نہیں ملی، گویا تمنا کرتے رہے، آرزو کرتے رہے۔ آؤ فاروق اعظم نے بھی تمنا کی، آرزو کی، دعائیں مانگتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا اور شہادت کی موت بھی مجھے شہر مدینہ میں عطا کرنا۔ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا ہے عمر فاروق اے امیر المومنین آپ عجیب دعا کیا کرتے ہو، شہادت ہمیشہ میدان جنگ میں کھلتی ہوتی ہے، ہمیشہ میدان جہاد میں ہوا کرتی ہے، تم دعا کرتے ہو یا اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دینا اور شہادت کی موت بھی مدینے میں دینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم نے فرمایا نا خبردار سن لو، اللہ قادر ہے
وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ اس پیر چیز پر قادر ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دے گا اور شہر مدینہ میں دے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، حسینیت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت ملی نا، شہادت ملی نا، دعا قبول ہوئی اور شہادت بھی مدینے میں، شہادت بھی مدینے میں۔ اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو قبول فرمایا، فاروق اعظم کی تمنا کو قبول فرمایا، فاروق اعظم کی آرزو کو، خواہش کو پورا فرمایا۔ آؤ آگے سنو، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو 120 جنگیں لڑے، کتنی بولو کتنی؟ 120 جنگیں لڑے لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ جب آخری وقت بستر مرگ پر ہے، موت کا وقت قریب ہے، سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کسی نے کہا اے خالد بڑی عجیب بات ہے، تو 120 جنگیں لڑا ہے، تو کسی سے ڈرا نہیں، موت سے نہیں ڈرا، بلکہ تیرے بارے تو اللہ کے محبوب نے یہ بھی فرمایا تھا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اللہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تیری تلوار جب چلتی تھی بہت سارے کافروں کو واصل جہنم کرتی جاتی تھی، کسی جنگ میں تمہیں شکست نہیں ہوئی، ہر جگہ ہر جنگ میں تمہیں فتح نصیب ہوئی ہے۔ 120 جنگیں لڑا، تو ڈرا نہیں موت سے، آج تو موت کے ڈر سے رو رہا ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا تو بھول رہا ہے، تو غلط کہہ رہا ہے، تو نے غلط سمجھا ہے۔ خالد موت کی ڈر سے نہیں رو رہا، خالد تو شہادت کی محرومی پہ رو رہا ہے۔ 120 جنگیں لڑا ہوں، 120 جنگیں لڑا ہوں، شہادت نہیں ملی، موت آئی تو بستر مرگ پر آئی ہے، میں تو اپنی شہادت محرومی پر رو رہا ہوں۔ یہ ہے تمنا شہادت کی، اور یہ شہادت کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ آؤ سنو، شہادت آخری درجہ ہے۔ جو شہادت کی تمنا کرتا ہے اور تمنا کرتے ہوئے دعائیں شہادت کی کرتے ہوئے اگر اسے شہادت نصیب نہ ہو تو اللہ قیامت کے دن اسے شہداء میں شامل کر دے گا۔ دنیا میں شہادت کی تمنا کرتا تھا لیکن اسے شہادت نصیب نہیں ہوئی، قیامت کے دن اسے شہداء میں شامل کر دیا جائے گا۔ شہادت کی تمنا کرنی چاہیے، یہ تو شہادت کی تمنا کرتے تھے نا۔ آؤ سنو کہ اللہ کے محبوب نے کچھ اپنے غلاموں کو تو شہادت کی خوشخبری بھی سنا دی تھی۔ توجہ ہے میری طرف؟ توجہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، بخاری شریف کی حدیث پاک عرض کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، آپ کے ساتھ عمر فاروق ہے، آپ کے ساتھ عثمان غنی ہے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہاڑ پر تشریف لے گئے، پہاڑ کو جنبش آئی، پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ پہاڑ نے جب ہلنا شروع کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر لگائی اور پہاڑ کو مخاطب ہو کر فرمایا اے پہاڑ رک جا، رک جا، تمہیں پتہ نہیں آج تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، بولو 2 شہید ہیں،
جبکہ عمر فاروق اور عثمان غنی اللہ کے محبوب کے پاس کھڑے تھے۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، دو شہید ہیں۔ صدیق ابو بکر ہے اور شہادت کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ فاروق اعظم کی طرف، عثمان غنی کی طرف۔ گویا اللہ کے محبوب نے پہلے خوشخبری سنا دی، اے عمر تو بھی شہید ہوے گا، اے عثمان تو بھی شہید ہوے گا۔ دونوں کو شہادت کی خبر دی ہے۔ مخبر صادق نے پہلے ہی ان کو خوشخبری سنا دی۔ پھر آپ نے دیکھا عمر فاروق بھی شہید ہوئے، عثمان غنی بھی شہید ہوئے۔ آؤ آگے سنو، مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی اللہ کے محبوب نے شہادت کا اشارہ فرمایا۔ ایک مرتبہ فرمایا ہے علی کیا تمہیں پتا ہے سب سے پہلا بدبخت انسان کون تھا؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے بعد حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا نے فرمایا واللہ عالم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا انسان جو بدبخت انسان تھا وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کو کاٹا تھا۔ اونٹنی کے پاؤں کو کاٹنے والا شخص سب سے پہلا بدبخت تھا۔ پھر فرمایا علی تمہیں پتا ہے سب کے سے آخر میں سب سے زیادہ بدبخت انسان کون ہوگا؟ عرض کی واللہ عالم ورسولہ، یا اللہ اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی سب سے آخر کے اندر جو سب سے زیادہ بدبخت انسان ہوگا وہ ہوگا جو تمہیں شہید کرے گا، جو تمہیں شہید کرے گا۔ گویا علی المرتضیٰ کو بھی شہادت کی خوشخبری سنا دی، اور اللہ کے محبوب نے امام علی مقام امام حسین کو بھی شہادت کی خوشخبری سنائی۔ کب سنائی؟ جب امام حسین پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی چچی ام فضل بنت حارث آپ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے بہت ڈرانا خواب آیا ہے۔ اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا خواب ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کو وہ خواب بتاتے ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کون سا خواب ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا خواب کے اندر آپ کے جسم اطہر کا ٹکڑا کاٹا گیا، وہ میری گود میں رکھا گیا۔ یا رسول اللہ میں تو خوف زدہ ہو گئی۔ اللہ کے محبوب نے جب یہ خواب سنی آپ مسکرائے تبسم فرمایا۔ حضرت ام فضل آپ نے جب دیکھا حیران ہو کر کہتی ہے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں تو ڈر گئی، اس خواب سے ڈر رہی تھی۔ آپ نے جب خواب سنا آپ مسکرا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے چچی ام فضل یہ خواب ڈراؤنا نہیں ہے، یہ خواب تو خوشی والا خواب ہے، تو خوشی والے خواب پر مسکرانا ہی چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ عرض کی یا رسول اللہ وضاحت فرما دو کیسا خواب ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو ان کے بطن اطہر سے بیٹا ہوگا، جو ان کے بطن اطہر سے بیٹا ہوگا وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہی ہوگا، کیونکہ فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا، تو ان کے بطن اطہر سے جو پیدا ہوگا وہ یقیناً میرے جسم کا ٹکڑا ہی ہوگا نا۔ تو میری فاطمہ کے بطن اطہر سے حسین پیدا ہوگا، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ تیری گود میں رکھا جائے گا، اس کی پرورش تم فرماؤ گی۔ یہ خواب کی تعبیر یہ ہے، اور وہی ام فضل فرماتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے امام حسین کو اٹھایا حضور کی گود میں رکھا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے پیار فرما رہے ہیں. کبھی تو رخسار کا بوسہ لیتے ہیں, کبھی تو پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں, کبھی تو لبوں کا بوسہ لیتے ہیں. اور سنو سنو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی تو امام حسین کی زبان کے اندر, منہ کے اندر اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے. امام حسین اپنے نانا جان کی زبان کو چوسا کرتے تھے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پیار فرما رہے ہیں. کبھی تو لبوں کا بوسہ لیتی ہے, کبھی رخسار کا بوسہ لیتی ہے, کبھی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے. ام فضل فرماتی ہے میں دیکھ رہی, تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ما زاغ البصر والی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. میں جب دیکھا میں حیران ہو کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ آنسو خوشی کے ہیں یا غم کے ہیں؟ فرمایا چچی ام فضل یہ جو آنسو گر رہے یہ غم کے آنسو ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ابھی جبرائیل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے آ کر مجھے خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نواسے سے پیار کر رہے ہو, آپ کی امت ہوگی, آپ کا کلمہ پڑھنے والی ہوگی, وہی امت بڑی بے دردی کے ساتھ, بڑے ظلم و ستم کے ساتھ اس تیرے بیٹے نواسے کو شہید کر دے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, حسینیت, حسینیت, حسینیت. تو گویا اللہ کے محبوب نے امام حسین کی شہادت کی خبر دے دی اس وقت جب آپ پیدا ہوئے. اور دوسری روایت ام المومنین ام سلمہ سے ہے. آپ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کا چہرہ زرد, پریشان, ہاتھ کے اندر شیشی پکڑی ہوئی ہے, کچھ مٹی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو جب میں نے دیکھا, ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا چہرہ پریشان نظر آ رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں یہ شیشی ہے, یہ بوتل ہے, یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے, کیا وجہ ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ ابھی تھوڑی دیر گزری, ایک فرشتہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا, اس نے آ کر مجھے خبر دی آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا, اور اس جگہ کی مٹی بھی جا کر اس فرشتے نے مجھے لا کر دی. اس شیشی کے اندر اس جگہ کی مٹی ہے, یہ مٹی سنبھال کر رکھ لے. اے ام سلمہ جب میرا نواسا شہید ہوگا اس وقت یہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو جائے گی, یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی. ام سلمہ نے وہ مٹی سنبھال کر رکھ لی. اللہ کے محبوب نے وہ مٹی ام سلمہ کو دی, جبکہ اس وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بھی موجود تھی اور بھی ازواج مطہرات موجود تھی. اللہ کے محبوب نے وہ مٹی اما عائشہ کو نہیں دی, کسی اور ازواج کو نہیں دی, ام سلمہ کو ہی دی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی جب یہ سانحہ ہوگا, امام حسین کی شہادت کا جب سانحہ پیش آئے گا اس وقت ساری ازواج کا انتقال ہو چکا ہوگا, اس وقت صرف ام سلمہ زندہ ہوگی. اس لیے اللہ کے محبوب نے وہ مٹی ام سلمہ کو دی. تو پتہ چلا اللہ کے محبوب کو بھی امام حسین کی شہادت کا علم ہو گیا, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ظلم و ستم سے شہید کیا جائے گا, بے دردی سے شہید کیا جائے گا. اور علی المرتضیٰ کو بھی پتہ چل چکا تھا.
फातिमा ज़हरा को भी पता चल चुका था, इमाम हसन को भी पता चल चुका था। और सय्यदना अली अल मुर्तज़ा को एक मर्तबा जगह सफीन से वापस आ रहे थे, जब उस मकाम पर पहुंचे, करबला के मकाम पर पहुंचे, तो आपने पूछा ये कौन सी जगह है? लोगों ने बताया इसका नाम करबला है। आप बैठ गए और बैठकर सारों सार रोए। रोकर लोगों ने पूछा अली क्या वजह है, क्यों रो रहे हो? इस जगह का नाम पूछा, आप रो रहे हो। आपने फरमाया हाँ, इसी जगह के बारे तो आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खबर दी है कि इस जगह पर मेरा बेटा इमाम हुसैन शहीद होगा, मेरा खानदान इसी जगह पर लुटेगा, मेरा खानदान इसी जगह पर कुर्बान होगा। यहाँ इस मकाम पर इमाम हुसैन का लाशा होगा, इस मकाम पर अली अकबर का लाशा होगा, इसी मकाम पर अब्बास नमदार का लाशा होगा, इसी मकाम पर अबू बकर बिन अली का लाशा होगा, इसी मकाम पर उमर बिन अली का लाशा होगा, इसी मकाम पर उस्मान बिन अली का लाशा होगा। लोग सिर्फ अब्बास नमदार का जिक्र करते हैं, सिर्फ इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं। तो अली के और भी बेटे थे, अली के और भी बेटे थे जो इमाम हुसैन के साथ शहीद होने वाले थे। उनके नाम खुलफाए सलासा के रखे गए हैं, इसलिए छोड़ दिए जाते हैं, इसीलिए छोड़ दिए जाते हैं। अली अल मुर्तज़ा ने एक का नाम अबू बकर रखा था, एक का नाम उमर रखा था, एक का नाम अली, एक का नाम उस्मान रखा था। ये तीनों खुलफाए सलासा के नाम रखे थे। लोग कहते हैं इनकी आपस में मुखालफत थी, अदावत थी, क्या कोई दुश्मनों के नाम रखता है? मैं पूछता हूँ, क्या तुम यजीद का किसी अपने बेटे का नाम यजीद रखोगे? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अपने बेटों के नाम हसन क्यों रखते हो? अपने बेटों के नाम हुसैन क्यों रखते हो? अपने बेटों के नाम अबू बकर उमर उस्मान क्यों रखते हो? अली क्यों रखते हो? क्यों? हमें इनके साथ मोहब्बत है। नाम उन्हीं की निस्बत से रखा जाता है जिनसे मोहब्बत होती है। पता चला अली को अबू बकर से मोहब्बत थी, तब भी अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा। अली को उमर से मोहब्बत थी, तब ही अपने बेटे का नाम उमर रखा। अली को उस्मान से मोहब्बत थी, तभी अपने बेटे का नाम उस्मान रखा। अबू बकर भी मैदान करबला में शहीद हुए, उमर भी बिन अली भी मैदान करबला में शहीद हुए, उस्मान बिन अली भी मैदान करबला में शहीद हुए। इनका भी जिक्र किया करो और सुना करो। तो सामीन मोहतरम, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, आखिरी बात, इन सब को पता चल चुका था, इन सब ने दुआ क्यों ना की? रब की बारगाह में दुआ क्यों ना की? अल्लाह के महबूब की दुआ तो अल्लाह रद्द करता नहीं। हमारी दुआएं इनके सदके से कबूल होती है। जिनके सदके से हमारी दुआएं कबूल होती है, वो अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे तो क्या अल्लाह दुआ कबूल न करता? तो इन हस्तियों ने इमाम हुसैन या अपने खानदान के लोगों की इस जुल्म सितम से बचने के लिए दुआएं क्यों ना की? इसलिए कि ये इम्तिहान था। ये क्या था? इम्तिहान था। इम्तिहान से बचने की दुआ नहीं की जाती, इम्तिहान में कामयाबी की दुआ की जाती है। इम्तिहान में कामयाबी की दुआ की जाती है। तालिब इल्म इम्तिहान देता है, माँ बाप कभी ये नहीं दुआ करते कि हमारा बेटा इम्तिहान ना दे, बगैर इम्तिहान के कामयाब हो जाए, नहीं, बल्कि वालिदैन यही दुआ करते हैं, आज हमारे बेटे का इम्तिहान है, या अल्लाह इनको कामयाब करना। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अली अल मुर्तज़ा ने, फातिमा ज़हरा ने, इमाम हसन ने दुआ इसलिए नहीं की कि ये इमाम हुसैन का इम्तिहान था, खानदान आले बैत का इम्तिहान था, वरना ये दुआ कर देते तो दुआ कभी रद्द ना होती। इनकी दुआ के बारे में तो कहते हैं, अजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, अजाबत ने बढ़कर गले से लगाया,
بڑھی ناز سے جب دعائے محمد اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ اگر یہ لوگ دعا کر دیتے یقیناً اللہ یہ ظلم و ستم ٹال دیتا، لیکن اللہ کے محبوب نے، فاطمہ الزہرا نے، علی المرتضیٰ نے، امام حسن نے یہ دعا نہیں کیا اللہ یہ مصیبت، یہ ظلم و ستم یہ ٹال دے، بلکہ یہ دعا کیا اللہ ہمارے امام ہمارے حسین کو صبر اور استقلال عطا کرنا، صبر و استقامت عطا کرنا، یا اللہ اس امتحان میں امام حسین کو صبر عطا کرنا، امام حسین کو کامیابی عطا کرنا، یہ دعا فرمائی۔ اور پھر آپ نے جس صبر و استقلال سے خاندان اہل بیت میں اس ظلم و ستم کو سہا اور یزیدیوں کا جو مقابلہ کیا وہ آپ حضرات کے سامنے ہے، تو ہمیں امام حسین کو اور خاندان اہل بیت کو جنہوں نے میدان کربلا کے اندر یہ قربانیاں دی ہیں ہمیں خراج تحسین عطا کرنا چاہیے، خراج احسین ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے بہت بڑا امتحان کے اندر صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اسلام کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا۔ دیکھیں جتنی جنگیں لڑی گئی تمام جنگیں کفر اور مسلمانوں کے درمیان تھی، کفر اور اسلام کی جنگ، جتنی جنگیں لڑی گئی کفر اور اسلام کی جنگیں لڑی گئی، لیکن امام حسین کی جنگ ہوئی وہ کیا تھی؟ حق اور باطل کی جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی۔ تو یہاں امام حسین نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے حق کو واضح کر دیا، حق کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا۔ تو سامعین محترم انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے بعد بہت بڑے جید خطیب تشریف فرما ہے، تو ان سے پہلے میں ان کے ساتھ آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان نعت خوان محمد ندیم سیالوی صاحب آپ تشریف لائیں، 2 منٹ نعت پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کا خطاب۔